بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیکل سلیمانی، مصنف مظہر کلیم MA، عمران سیریز۔ تم مارگریٹ، یہ تم ہو یہاں؟ اور اس وقت روجر میک نے انتہائی بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، کیونکہ جو آواز اس نے سنی تھی وہ اس کی بیوی مارگریٹ کی تھی، لیکن اس کا ذہن اس بات کو تسلیم نہ کر رہا تھا کہ اس وقت اچانک اس کی بیوی یہاں کیسے آ پہنچ گئی۔ ہاں میں ہوں روجر، تم یہاں مزے سے سوئے پڑے ہو، جبکہ تمہارے ماتحت تمہاری بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کے درپے ہیں۔ اگر میرے چیخنے پر لوگ نہ آ جاتے تو وہ مردود حرامی نہ جانے کیا کر دیتا۔ مارگریٹ نے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے انتہائی غصیلے انداز میں چیخ کر کہا، اوہ کس نے یہ حرکت کی ہے؟ کس کی جرت ہے کہ وہ روجر میک کی عزت پر ہاتھ ڈالے؟ کون ہے؟ بتاؤ مجھے۔ روجر میک نے بری طرح بکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ مارگریٹ نے بات ہی ایسی کی تھی کہ اس کا یہاں اس طرح اچانک پہنچنا اور باقی سب باتیں اسے بھول گئیں۔ وہ تمہارا ہی ماتحت تھا، سرخ چہرے والا بندر، تمہارا پیغام لے کر گیا تھا کہ میں آج رات آ رہا ہوں۔ کہہ رہا تھا کہ ٹیلی فون خراب ہے، پھر اس نے مجھے پکڑ کر چومنے کی کوشش کی اور میں کپڑے پھاڑنے لگا۔ اس بندر کو خیال نہ آیا کہ میں روجر میک کی بیوی ہوں، کسی ایرے گہرے نتھو گہرے کی بیوی نہیں ہوں۔ مارگریٹ نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کہا، اوہ میں اس کا خون پی جاؤں گا، میں اس کی بوٹیاں اڑا دوں گا۔ کیا نام ہے اس کا؟ کون ہے وہ؟ روجر میک کا غصہ اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا۔ مجھے اس حرامی بندر سے نام پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اس کی شکل پہچانتی ہوں، وہ ہے یہاں کا بندر، میں اسے بھی یہاں پہلے دیکھ چکی ہوں۔ تم ان سب کو اکٹھا کرو، میں تمہیں فوراً بتا دوں گی کہ وہ بندر کون ہے۔ میں خود اس کا خون پینے آئی ہوں، اس نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ مارگریٹ نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، میں ابھی ان سب کو اکٹھا کرتا ہوں، ان سب حرامیوں کو، ابھی اور اسی وقت، اور تم دیکھنا کہ میں اس کی بوٹیاں کیسے اڑاتا ہوں۔ روجر میک نے چیختے ہوئے کہا اور تیزی سے ٹیلی فون کی طرف بڑھا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر پریس کر دیا۔ یس سر، ہیرس اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی، ہیرس، ٹاور میں جس قدر آدمی موجود ہیں ان سب کو ہال میں جمع کرو، چیکنگ پوسٹروں والے بھی اور نیچے والے بھی، اور تم بھی وہیں آؤ، کوئی آدمی باہر نہ رہ جائے، سمجھے؟ فوراً، ابھی اور اسی وقت۔ روجر میک نے انتہائی غصیلے انداز میں چیختے ہوئے کہا، مگر جناب وہ سیکیورٹی، جناب بات کیا ہے؟ دوسری طرف سے ہیرس یقیناً اس عجیب و غریب حکم پر بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ شٹ اپ، حکم کی تعمیل کرو، جلدی اور فوراً، روجر میک نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ آؤ میرے ساتھ، بس مجھے ایک بار بتا دو کہ وہ حرامی ہے کون؟ روجر میک نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں اس کمرے سے نکل کر راہداری میں ہوتے ہوئے ہال کمرے کی طرف بڑھے۔ تم مجھے فون کر دیتی، میں اس کی لاش لے آتا، تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ روجر میک نے ہال کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور اس حرامی کو پہچانتا کون؟ تمہارا باپ؟ مارگریٹ نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا، اوہ ہاں، اچھا ٹھیک ہے۔ روجر میک نے حسب عادت فوراً شکست تسلیم کرتے ہوئے کہا۔ ہال کمرے میں ان کے پہنچنے تک 20 کے قریب افراد جمع ہو چکے تھے، جبکہ باقی افراد بھی آ رہے تھے۔ کیا ان میں سے تو کوئی نہیں؟ روجر نے اندر داخل ہوتے ہی مارگریٹ سے پوچھا۔ نہیں، اور ابھی مت پوچھو، میرا خون کھول رہا ہے، ابھی خاموش رہو، اس حرامی کو آنے دو سامنے ایک بار، مارگریٹ نے غصیلے لہجے میں کہا، اور روجر میک سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ جناب کیا بات ہے؟ کچھ ہمیں بھی تو بتائیے، مسئلہ کیا ہے؟ ایک نوجوان نے پوچھا۔ شٹ اپ، خاموش رہو، روجر نے بیوی کا غصہ اس پر نکالا اور وہ نوجوان منہ بنا کر خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ہال کمرے میں 50 کے قریب افراد جمع ہو گئے، ان سب کے چہروں پر حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ اب بولو، کون ہے ان میں؟ روجر نے مارگریٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سب آگے، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ مارگریٹ نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہاں اتنے ہی افراد ہیں، روجر نے ایک نظر سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ مارگریٹ نے روجر کا بازو پکڑا اور اسے ان 50 افراد کی طرف لے کر بڑھی جو کچھ فاصلے پر اکٹھے تھے۔ اس کا دوسرا ہاتھ اسکرٹ کی جیب میں تھا۔ جب مارگریٹ قریب پہنچی تو اس نے روجر کا بازو چھوڑا اور دوسرے لمحے جیب سے ایک چھوٹا سا کیپسول نکال کر فرش پر زور سے پھینک دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا پھینکا ہے؟ روجر نے حیرت سے کہنا چاہا، لیکن فکرہ مکمل کرنے سے پہلے ہی وہ لہرا کر فرش پر گر گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی افراد بھی گرتے چلے گئے، کچھ ایک لمحہ پہلے اور کچھ ایک لمحہ بعد۔ ان میں سے چند نے سر کو جھٹکے دے کر اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن کیپسول میں بند گیس انتہائی زور اثر لگتی تھی، اس لیے وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے۔ مارگریٹ سانس روکے بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ جب فرش پر سب گر گئے تو وہ اسی طرح سانس روکے مڑی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی ہال کمرے میں آ گئی۔ باہر آ کر اس نے زور زور سے سانس لیے۔
اس کے چہرے پر مسرت اور کامیابی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ مختلف کمروں سے ہوتی ہوئی ایک کمرے میں پہنچی جہاں ایک بڑا سا کمپیوٹر نصب تھا جو چل رہا تھا۔ وہ چند لمحے کمپیوٹر کو بغور دیکھتی رہی، پھر واپس مڑی اور اسی طرح گھومتی ہوئی ایک اور کمرے میں آئی۔ یہ اسلحے کا اسٹور تھا۔ اس نے ایک مشین گن اٹھائی، اس میں میگزین فٹ کیا اور پھر باہر آ کر اس نے اس کا رخ آسمان کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ ریڈ ٹیٹ کی آواز کے ساتھ ہی آسمان پر شعلے چمکے اور مارگریٹ نے مشین گن نیچے کی اور تیزی سے کمپیوٹر روم کی طرف بھاگی۔ کمپیوٹر کے سامنے اسٹول پر بیٹھ کر اس نے اب باریک بینی سے کمپیوٹر کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ اسے سمجھ گئی۔ اس نے اس کی اسکرین آن کی تو اس پر ٹاور کا بیرونی منظر اور پھاٹک نظر آنے لگا۔ اس نے پھاٹک کھولنے والا بٹن دبایا تو اسکرین پر اسے پھاٹک کھلتا نظر آنے لگا۔ پھاٹک کھول کر مارگریٹ اٹھی اور مشین گن اٹھائے تیزی سے باہر کی طرف لپکی۔ برآمدے میں پہنچتے ہی اس نے خاردار تار کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے کتوں پر فائر کر دیے۔ ان کتوں کی تعداد 4 تھی اور وہ خاصے بڑے اور کبھی ہیکل کتے تھے، لیکن ظاہر ہے مشین گن کی گولیوں کے سامنے ان بیچاروں کی کیا حیثیت ہو سکتی تھی۔ جب اس نے چوتھے کتے کو گرایا تو اس نے پھاٹک میں سے 4 جیپوں کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ چند لمحوں میں چاروں جیپیں برآمدے کے قریب پہنچ کر رک گئیں اور پھر عمران اور سیکرٹ سروس کے باقی ممبر اچھل کر نیچے آ گئے۔ ویل ڈن جولیا، ویل ڈن، عمران نے بڑے تعریف بھرے لہجے میں برآمدے کی طرف بڑھتے ہوئے مارگریٹ سے کہا، جو دراصل جولیا تھی، اور جولیا عمران کے منہ سے اپنی تعریف سن کر خوشی سے کھل اٹھی۔ ابو رزاق بھی عمران کے ساتھ تھا۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسے شاید یقین نہ آ رہا تھا کہ اس قدر ناقابل تسخیر عمارت میں وہ اتنی آسانی سے داخل ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ابو رزاق، وہ لنگور اور اس کے ٹرینر کو ساتھ لے آؤ، جلدی کرو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ جولیا، تم کمپیوٹر سے پھاٹک بند کر دو تاکہ کوئی مداخلت نہ کر سکے، عمران نے ہدایات دیتے ہوئے کہا، اور جولیا دوبارہ کمپیوٹر روم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ عمران لنگور کے ٹرینر کے شیخ صادق اور ابو رزاق کو ساتھ لیے ٹاور والی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو چاروں چیکنگ ٹاورز پر چڑھ کر نگرانی کرنے کا کہہ دیا تھا، اس لیے وہ سب ان ٹاورز کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ٹاور اور اس کے گرد عمارت پہاڑی کے اوپر بنی ہوئی تھی۔ سیڑھی بھی موجود تھی، لیکن عمران نے اس سیڑھی کی طرف توجہ کرنے کی بجائے جیب سے شہد کا ایک بند ڈبہ نکالا اور اسے شیخ صادق کی طرف بڑھا دیا۔ شیخ صادق، اپنے لنگور کے جسم پر یہ شہد اچھی طرح مل دو، کوئی جگہ بھی خالی نہ رہنے پائے ورنہ وہ جگہ جل جائے گی، عمران نے تیز لہجے میں ٹرینر کو شیخ صادق سے کہا۔ شہد؟ پاگل جناب، ابو رزاق اور شیخ صادق دونوں نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو، وقت مت ضائع کرو، عمران نے گراتے ہوئے کہا، اور شیخ صادق نے جلدی سے عمران کے ہاتھ سے ڈبہ لیا اور کھولنے لگا۔ وہ سرخ رنگ کا تھیلا کہاں ہے؟ عمران نے ابو رزاق کی طرف مڑ کر پوچھا۔ وہ جیپ میں ہے، لے آؤں؟ ابو رزاق نے چونک کر کہا۔ ہاں جلدی لے آؤ، فوراً، عمران نے کہا، اور ابو رزاق تیزی سے واپس عمارت کی طرف دوڑ پڑا۔ شیخ صادق نے لنگور کو ڈبے سے باہر نکالا اور پھر شہد کا ڈبہ کھول کر اس نے لنگور کے جسم پر شہد ملنا شروع کر دیا۔ اچھی طرح لگاؤ، ایک بال بھی خالی نہ رہنے پائے، عمران نے کہا، اور شیخ صادق کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ابو رزاق سرخ تھیلا لے کر آ گیا۔ یہ نائلون کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا تھیلا تھا جس کے نیچے ایک ہک لٹکا ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف ڈوری تھی۔ سنو شیخ صادق، اب تمہارے لنگور نے سارا کام انجام دینا ہے، تم اسے کس طرح آپریٹ کرتے ہو اگر یہ دور چلا جائے تو؟ عمران نے پوچھا۔ پہلے سیٹی کی مدد سے، پھر ہاتھ کے اشارے سے، لنگور کی نظر بہت تیز ہوتی ہے جناب، شیخ صادق نے جواب دیا۔ اوکے، پھر پہلے اطمینان سے ساری بات سن لو، تمہارا لنگور پہلے اس پہاڑی پر چڑھے گا، لیکن سیڑھی سے نہیں بلکہ علیحدہ جگہ سے، عمارت کی چھت پر چڑھ کر دوسری طرف کودے گا اور پھر اس ٹاور پر چڑھنا شروع کر دے گا، حتیٰ کہ ٹاور کی آخری چوٹی پر پہنچے گا۔ یہ سرخ رنگ کا تھیلا یہ اپنے گلے میں ڈال کر لے جائے گا اور ٹاور کی چوٹی پر جا کر اسے ہک کی مدد سے لٹکا کر واپس آئے گا۔ بس اتنا کام ہے، لیکن یہ کام بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے میں کہہ رہا ہوں، عمران نے شیخ صادق سے مخاطب ہو کر کہا۔ جناب، یہ تو بالکل سیدھا سادہ کام ہے، ٹوبی اسے آسانی سے سر انجام دے دے گا، یہ ایسے کاموں میں ماہر ہے، شیخ صادق نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا شاید پہلے خیال تھا کہ نہ جانے لنگور سے عمران کیسا کٹھن کام لینا چاہتا ہے۔ جناب، وہ ریس؟ ابو رزاق سے رہا نہ گیا تو وہ بول پڑا، کیونکہ شیخ صادق تو نہ جانتا تھا، لیکن ابو رزاق کو تو معلوم تھا کہ ٹاور کے گرد نظر نہ آنے والی ریس کا حلقہ ہے، اور ان ریس کا حلقہ ٹاور کی چوٹی تک چلا جاتا ہے، اس لیے لنگور جیسے ہی ان ریس کے حلقے میں داخل ہوگا جل کر راکھ ہو جائے گا۔ مجھے علم ہے، تم خاموش رہو، عمران نے سنجیدہ لہجے میں ابو رزاق سے کہا۔ ادھر شیخ صادق نے لنگور کو اپنے مخصوص انداز میں کام سمجھانا شروع کر دیا۔ عمران صاحب، گستاخی معاف، اس سرخ تھیلے میں بم تو نہیں ہے، بلکہ ایک عام سا سائنسی مادہ ہے جو کسی صورت میں بھی نقصان دہ نہیں ہے، پھر اس کے اوپر پہنچانے کا فائدہ؟ اس بار ابو رزاق کا لہجہ جھنجھلایا ہوا تھا، وہ شاید دل میں سخت بے چینی محسوس کر رہا تھا کہ عمران خواہ مخواہ فضول کام میں الجھا ہوا ہے۔
مجھے معلوم ہے ابو رزاق، اور سنو، اب مزید گفتگو کے وقت ضائع مت کرو، خاموشی سے دیکھتے جاؤ بس، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ ٹوبی سمجھ گیا ہے جناب، یہ تھیلا دے میں اس کے گلے میں ڈال دوں؟ شیخ صادق نے سیدھا کھڑے ہو کر کہا، اور عمران نے سر ہلاتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا ہوا سرخ رنگ کا تھیلا شیخ صادق کی طرف بڑھا دیا۔ سنو، اس تھیلے پر بھی پہلے شہد اچھی طرح مل دو، اور پھر اسے لنگور کے پیٹ کے ساتھ اچھی طرح چپکا کر باندھنا، ڈھیلا نہ رہے، لیکن اس طرح کے اوپر جا کر لنگور اسے اتار بھی لے۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے جناب، ایسا ہی ہوگا، آپ بے فکر رہیں۔ شیخ صادق نے کہا، اور پھر ڈبے کو اٹھایا تاکہ شہد تھیلی پر ملے، لیکن ڈبہ تو خالی تھا۔ ڈبے میں تو شہد ختم ہو چکا ہے جناب، شیخ صادق نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے معلوم ہے، تم ایسا کرو کہ لنگور کے جسم پر ہاتھ پھیر کر اس کے جسم پر لگی ہوئی شہد تھیلی پر ملو، عام شہد کام بھی نہ آئے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شیخ صادق نے سر ہلاتے ہوئے کارروائی شروع کر دی۔ ابو رزاق اب خاموش کھڑا تھا، اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے اس کے سامنے مداری کا کھیل ہونے والا ہو۔ شیخ صادق نے تھیلی پر شہد مل کر اسے لنگور کے پیٹ کے ساتھ اس طرح باندھا کہ ڈوری کے ایک سرے کو جھٹکا دینے سے تھیلا کھل سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے مخصوص انداز میں سیٹی بجائی تو لنگور تیزی سے بھاگتا ہوا پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ پہاڑی پر چڑھ کر عمارت کی چھت پر پہنچا اور پھر دوسری طرف کود گیا۔ عمران، ابو رزاق اور شیخ صادق تینوں خاموش کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ عمارت کی چھت کراس کر کے وہ دوسری طرف کود کر ان کی نظروں سے غائب ہو گیا، اور ابو رزاق نے ہونٹ بھینچ لیے، کیونکہ اس کے اندازے کے مطابق لنگور عمارت سے کود کر ریس کے دائرے میں داخل ہو چکا تھا، اور ظاہر ہے اس دائرے میں داخل ہوتے ہی وہ جل کر راکھ بن جائے گا، بلکہ اب تک بن بھی چکا ہوگا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھیں حیرت سے باہر نکل آئیں جب اس نے لنگور کو صحیح سلامت ٹاور پر چڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس اونچائی تک پہنچ گیا تھا کہ وہ نیچے کھڑے ہو کر اسے اوپر چڑھتا دیکھ سکتے تھے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ ابو رزاق نے بوکھلائے ہوئے انداز میں عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تھا نا تم سے کہ فکر مت کرو، عمران نے معائنہ خیز انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور ابو رزاق ایک بار پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر لنگور کو انتہائی تیز رفتاری سے ٹاور پر چڑھتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اسے شاید یقین نہ آ رہا تھا کہ وہ صحیح سلامت اور زندہ ہے یا اس کی روح ہے۔ اسی لمحے جولیا عمارت کے اندر سے بھاگتی ہوئی آئی، اس کا انداز بوکھلاہٹ آمیز تھا۔ انہیں ہماری یہاں موجودگی کا پتہ چل گیا ہے عمران، جولیا نے دور سے چیختے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیسے پتہ چل گیا ہے؟ عمران نے تیزی سے مڑ کر پوچھا۔ ابو رزاق اور شیخ صادق بھی تیزی سے مڑ گئے۔ کمپیوٹر کی اسکرین پر خود بخود روشن ہو گئی تھی، اور اس پر ایک ادھیڑ عمر آدمی کی تصویر ابھری۔ اس نے بڑے سخت لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں، اور راجر میک کہاں ہے، کمپیوٹر سیکشن کی چھت پر کون چڑھا ہے۔ جب میں نے اسے چکر دینے کی کوشش کی تو وہ چیخ پڑا، اور پھر اس اسکرین پر دھماکے سے شروع ہو گئے، اور باہر خاردار تاروں کے پاس خفیہ سرچ لائٹیں خود بخود جلنے بجھنے لگیں، اور پھر وہ کمپیوٹر خود بخود بالکل بند ہو گیا۔ میں نے اسے آپریٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ شاید ادھر سے کنٹرول ہوتا تھا، وہ بالکل ہی بے روح ہو چکا ہے۔ زولیا نے تیز لہجے میں ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ کمپیوٹر سیکشن کی چھت پر جیسے ہی ٹوبی چڑھا، وہاں لگائے گئے حساس خفیہ آلات نے کسی اور جگہ خطرے کی گھنٹی بجا دی ہوگی۔ بہرحال ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ ابو رزاق کے ساتھ جاؤ اور اسلحہ خانے سے تمام اسلحہ نکال کر اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دو، جب تک یہ مشن مکمل نہ ہو جائے۔ جو کوئی بھی ادھر آئے اسے ہر قیمت پر روکا جائے، عمران نے جولیا کو ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹاور کو گھیرنے کے لیے پوری فوج لے کر آ جائیں گے، ابو رزاق نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ تم فکر نہ کرو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، اگر مشن مکمل ہو گیا تو پورا اسرائیل بھی اکٹھا ہو کر ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، عمران نے بڑے مطمئن انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور ابو رزاق سر جھٹکتا ہوا جولیا کے ساتھ واپس مڑ گیا۔ لنگور اب نظر آنا بند ہو گیا تھا، لیکن عمران نے بیلٹ کے ساتھ لٹکی ہوئی طاقتور دوربین اتاری اور پھر اسے آنکھوں سے لگا لیا۔ یہ نائٹ ٹیلی اسکوپ تھا، جس سے ہر چیز رات کو بھی بآسانی نظر آ سکتی تھی۔ اس کے علاوہ ٹاور پر جگہ جگہ سرچ لائٹیں بھی نصب تھیں، جن کی وجہ سے روشنی تھی۔ دوربین کی مدد سے عمران نے لنگور کو اوپر چڑھتے ہی چیک کر لیا تھا۔ وہ ایک دھبے کی صورت میں نظر آ رہا تھا۔ اس کی رفتار اب خاصی آہستہ ہو گئی تھی، شاید وہ مسلسل اوپر چڑھتے چڑھتے تھک گیا تھا۔ اوہ، یہ تو رک گیا ہے، عمران نے اچانک دھبے کو رکے ہوئے دیکھ کر کہا۔ تھک گیا ہوگا جناب، لیکن آپ بے فکر رہیں، ٹوبی کام کر کے ہی واپس آئے گا، شیخ صادق نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا۔ ہاں، پھر چل پڑا ہے، عمران نے دھبے کو حرکت میں آتے دیکھا، اور وہ آہستہ آہستہ چوٹی کے قریب پہنچ رہا تھا۔ عمران کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں، اور پھر دوربین کی مدد سے اسے وہ بڑا سا سرخ رنگ کا ڈبہ نظر آ گیا جو ٹاور کی سب سے اوپر والی چوٹی کے قریب نصب تھا۔ چوٹی پر سرخ رنگ کا مخصوص بلب جل رہا تھا، جو ایسے ٹاورز پر اس لیے لگایا جاتا ہے کہ وہاں سے گزرنے والے ہوائی جہاز اسے چیک کر سکیں۔ ٹوبی ڈبے تک پہنچ گیا ہے؟
ہاں ٹھیک ہے، شاباش، عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ غور سے دیکھنے پر وہ لنگور کی حرکات کو حالانکہ وہ واضح نظر نہ آ رہی تھی لیکن سمجھ رہا تھا کہ لنگور تھیلا اتار کر ٹاور کے ساتھ ہک کر رہا ہے، اور پھر اسے لنگور ٹوبی کو واپس اترتے ہوئے دیکھا۔ اوہ، ٹوبی واپس آ رہا ہے، عمران نے کہا۔ اب ٹوبی کی رفتار خاصی تیز تھی، وہ یقیناً اپنا کام کر آیا ہوگا، شیخ صادق نے کہا، اور پھر عمران نے دوربین ہٹا لی۔ اسی لمحے ابو رزاق دوڑتا ہوا واپس آیا۔ جناب، بے شمار جیپیں ٹاورز کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہیں، ابو رزاق نے تیز لہجے میں کہا۔ آنے دو، وہ بغیر اپنا اطمینان کیے حملہ نہیں کریں گے، انہیں وہیں چیک کرو، میں ابھی آتا ہوں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور ابو رزاق واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹوبی لنگور اسے واپس آتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ دیکھ کر عمران کا دل بلیوں اچھل پڑا کہ وہ سرخ رنگ کا تھیلا اس کے ساتھ نہ تھا۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ تھیلا ٹاور کی چوٹی کے ساتھ ہک کر آیا تھا۔ لنگور کو لے کر واپس آؤ، جلدی، اب ہم نے فوری طور پر یہاں سے نکلنا ہے، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر شیخ صادق کے سر ہلانے پر وہ واپس عمارت کی طرف دوڑ پڑا۔ سب لوگ نیچے اتر آؤ، ہم نے اب یہاں سے فوری طور پر نکلنا ہے، جلدی کرو، عمران نے زور سے چیختے ہوئے کہا، اور اس کی آواز سنتے ہی سب لوگ تیزی سے اس کی طرف آنے لگے۔ چیک پوسٹ ٹاور سے اتر کر وہ عمران کی طرف دوڑ پڑے۔ جیپیں کتنی دور ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ابھی وہ کافی دور ہیں لیکن ان کی رفتار خاصی تیز ہے، ابو رزاق نے جواب دیا۔ چلو جلدی بیٹھو جیپوں میں اور فوری نکل چلو، عمران نے چیخ کر کہا، اور وہ سب اپنی جیپوں کی طرف بھاگ پڑے۔ اسی لمحے شیخ صادق بھی لنگور کو کاندھے پر اٹھائے بھاگتا ہوا وہاں پہنچ گیا، اور پھر چاروں جیپیں تیزی سے مڑ کر پھاٹک کی طرف بڑھ گئیں۔ پھاٹک بند تھا اور ظاہر ہے کہ کمپیوٹر کے بغیر وہ کھل نہ سکتا تھا، اور کمپیوٹر بھی ساکت ہو چکا تھا۔ بم مارو، پھاٹک اڑا دو، جلدی، عمران نے چیخ کر کہا، اور صفدر نے تیزی سے ہاتھ باہر نکالا اور دوسرے لمحے ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور پھاٹک کا درمیانی حصہ اڑتا ہوا دور جا گرا۔ اس دھماکے سے خاصی تیز روشنی ہوئی لیکن فوراً ہی غائب ہو گئی۔ دوسرے لمحے چاروں جیپیں انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی ٹوٹے ہوئے پھاٹک سے باہر آ گئیں۔ باہر کچھ دور تک تو روشنی تھی لیکن پھر اندھیرا تھا۔ عمران اس وقت تک تو جیپ کو سیدھا لیتا گیا جب تک روشنی کا دائرہ موجود تھا، پھر جیسے ہی اس کی جیپ اندھیرے میں داخل ہوئی اس نے جیپ کا رخ دائیں طرف موڑا اور جیپ کی رفتار انتہائی حد تک بڑھا دی۔ ظاہر ہے ان کی جیپوں کے ہیڈ لیمپس بجھے ہوئے تھے، اب انہیں دور سے آنے والی جیپوں کے ہیڈ لیمپس جگنوں کی طرح چمکتے نظر آ رہے تھے، لیکن عمران بڑے مطمئن انداز میں جیپ دوڑائے جا رہا تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرنل فرینک نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل فرینک اسپیکنگ، کرنل فرینک نے کہا۔ میں کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں، مجھے اطلاع ملی تھی کہ آپ نے پاکستان سیکرٹ سروس کے کسی اڈے پر ریڈ کیا ہے۔ دوسری طرف سے جی پی 5 کے کرنل ڈیوڈ نے کہا، ہاں، لیکن وہ وہاں سے فرار ہو جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب میرے آدمی ان کے پیچھے ہیں، ان کا سراغ بہت جلد مل جائے گا، کرنل فرینک نے جواب دیا۔ کرنل فرینک، یہ لوگ اس طرح آسانی سے قابو میں آنے والے نہیں، مجھے ان کا بہت تجربہ ہے۔ آپ اس سلسلے میں کوئی ایسی ٹھوس منصوبہ بندی کریں، کوئی ایسا جال پھینکیں کہ جس میں وہ پھنس جائیں، ورنہ پہلے کی طرح یہی ہوگا کہ وہ آگے ہی آگے تباہی مچاتے چلے جائیں گے اور ہم صرف لکیریں پیٹتے رہ جائیں گے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ وہ بھی میں نے کر لیا ہے، ڈیفنس لیبارٹری اور ڈیفنس اسٹور نمبر 1 کے ساتھ ساتھ تمام حساس مراکز کی خفیہ نگرانی ہو رہی ہے، وہ لوگ جہاں بھی واردات کرنے کی کوشش کریں گے وہیں وہ پھنس جائیں گے، کرنل فرینک نے جواب دیا۔ میری ابھی صدر مملکت سے بات ہوئی ہے، انہیں یہ اطلاع مل چکی تھی کہ ہم مجرموں کو تل ابیب پہنچنے سے روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس پر وہ بے حد غصے میں تھے۔ انہوں نے ہم دونوں کو پریزیڈنٹ ہاؤس کال کیا ہے اور ان کا ہی حکم ہے کہ میں آپ کو کال کر کے پہنچنے کے لیے کہہ دوں۔ ان کا رویہ بتا رہا ہے کہ وہ کچھ کرنے کے موڈ میں ہیں، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ میں ان کی حالت کا تصور کر سکتا ہوں، لیکن بہرحال جو کچھ ہم سے ہو رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، میں خود بات کر لوں گا، کرنل فرینک نے کہا۔ تو پھر آپ آ جائیں، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ اس وقت رات کو یہ ملاقات صبح نہیں ہو سکتی، کرنل فرینک نے چونکتے ہوئے کہا۔ انہوں نے فوری طور پر پہنچنے کے لیے کہا ہے، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ معاملات سنجیدہ ہیں، کرنل ڈیوڈ نے جواب دیا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، کرنل فرینک نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے گڈ بائے کے الفاظ سن کر اس نے ریسیور رکھا اور اٹھ کر دفتر سے ملحقہ باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ وہ صدر مملکت کے سامنے تازہ دم ہو کر جانا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے غسل کیا، نیا لباس پہن کر پوری طرح تیار ہو کر وہ اسٹاف کار میں بیٹھ کر پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچ گیا۔ صدر صاحب آپ کے منتظر ہیں، کرنل ڈیوڈ پہنچ چکے ہیں، صدر کے پی اے نے کہا، اور پھر انٹر کام کے ذریعے اس نے صدر مملکت کو کرنل فرینک کی آمد کی اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، دونوں حضرات کو 5 منٹ بعد میٹنگ ہال میں بھجوا دو، صدر نے جواب دیا، اور کرنل فرینک ملحقہ انتظار گاہ کی طرف بڑھ گیا۔ کرنل ڈیوڈ وہاں پہلے سے موجود تھا۔ خاصے فریش لگ رہے ہو، کرنل ڈیوڈ نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور کرنل فرینک بھی مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد پی اے نے انہیں میٹنگ روم میں پہنچا دیا، اور پھر چند لمحوں بعد صدر مملکت اندر داخل ہوئے تو وہ دونوں مؤدبانہ انداز میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ صدر مملکت کے چہرے پر جھنجھلاہٹ، غصے اور بیزاری کے آثار نمایاں تھے۔
बैठो। सदर ममलिकत ने झिल्लाए हुए अंदाज में इन दोनों से मुखातिब होकर कहा, और वो दोनों मौदबाना अंदाज में बैठ गए। सदर ममलिकत चंद लम्हे गौर से उन दोनों को देखते रहे। कर्नल डेविड, आप तफसीली रिपोर्ट दें कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को रास्ते में रोकने के लिए आपने क्या इकदाम किए। कर्नल मॉर्गन किस तरह हलाक हुए, बाकी लोग किस तरह जख्मी हुए, और ये सब कुछ होने के बावजूद फिर भी वो लोग क्यों और कैसे दारुल हुकूमत पहुंचने में कामयाब हो गए। सदर ममलिकत ने तेज लहजे में कहा। कर्नल डेविड ने शुरू से लेकर आखिर तक तफसील से हालात बताने शुरू कर दिए, जबकि कर्नल फ्रैंक खामोश बैठा रहा। इसका मतलब है कि ये लोग आप दोनों की बस से बाहर हैं। इससे तो यही बात समझ में आती है। सदर मुमलिकत ने होंठ भेजते हुए कहा, जनाब वो कोई आम मुजरिम नहीं हैं कि उन्हें आसानी से घेरा जा सके। वो स्पेशल एजेंट्स हैं, इसलिए जाहिर है कि उनके खिलाफ जदोजहद जारी रखनी पड़ेगी। बहरहाल किसी न किसी वक्त वो फंस जाएंगे, इसका मुझे यकीन है। कर्नल फ्रैंक ने कहा, यानी आपका मतलब है कि जब इसराइल का सब कुछ तबाह हो जाएगा फिर वो फंस जाएंगे और इसके बाद हम इनका अचार डालेंगे या इन्हें अजायब घर की किसी अलमारी में सजाएंगे। सदर मुमलिकत ने इंतहाई गुस्तीले अंदाज में मेज़ पर मुक्का मारते हुए कहा, जनाब कोई चीज़ भी तबाह नहीं होगी। तमाम हसास मराकज़ की इंतहाई सख्त निगरानी की जा रही है। किसी मरकज़ को नज़रअंदाज नहीं किया गया। उन्होंने बहरहाल किसी न किसी जगह कार्रवाई करनी है और वो जहाँ भी कार्रवाई करेंगे वो सामने आ जाएंगे। कर्नल फ्रैंक ने कहा, हाँ ये बात कुछ समझ में आती है, लेकिन अगर वो एक भी कार्रवाई में कामयाब हो गए तो इसराइल के लिए इंतहाई मुश्किल पैदा हो जाएगी। सदर मुमलिकत ने इस बार कदरे नरम लहजे में कहा, जनाब इस बार जैसे इंतजामात हमने कर रखे हैं मुझे यकीन है कि वो किसी भी कार्रवाई में कामयाब नहीं हो सकते। कर्नल फ्रैंक ने सदर के नरम लहजे को देखकर हौसला करते हुए कहा, जनाब सदर मेरी एक गुजारिश है। कर्नल डेविड ने कहा, हाँ फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं आप। सदर मुमलिकत ने चौंक कर कर्नल डेविड की तरफ देखते हुए पूछा, जनाब कर्नल बास्टर जख्मी हो गए हैं, कर्नल मॉर्गन हलाक हो गए, अब कर्नल फ्रैंक रेड आर्मी के सरबराह हैं। अब हम दो तंजीमें इनके मुकाबिल वर्क कर रही हैं, लेकिन इस तरह सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई है कि मुश्तरका वर्क की सूरत में ना मैं कोई फैसला कुन कदम उठा सकता हूँ और ना कर्नल फ्रैंक। इसलिए मेरी तजवीज़ है कि मुश्तरका कार्रवाई की बजाय अगर हम अलहदा कार्रवाई करें तो ज़्यादा कामयाबी हासिल हो सकती है। अगर वो एक से बचेंगे तो दूसरे के हाथों मारे जाएंगे। कर्नल डेविड ने कहा, मैं आपकी बात का मतलब समझ गया हूँ। ठीक है, फिर ऐसा है कि मुश्तरका तंजीम ख़त्म कर देते हैं और इसकी बजाय ऐसा है कि रेड आर्मी तमाम हसास मराकज़ की निगरानी करे और अगर ये लोग भी मरकज़ पर कार्रवाई करें तो इनसे मुकाबला करें और GP5 इन मराकज़ के अलावा शहर में इन्हें तलाश करके इनका खात्मा करें। सदर मुमलिकत ने कहा, ठीक है सर, ऐसा ठीक रहेगा। कर्नल डेविड और कर्नल फ्रैंक दोनों ने रजामंदी जाहिर करते हुए कहा, ओके फिर ये इंतजाम हो गया, लेकिन बवक्त ज़रूरत आप दोनों एक दूसरे की इमदाद करेंगे। सदर मुमलिकत ने फैसला सुनाते हुए कहा, ठीक है जनाब, बहरहाल वो हम सबके दुश्मन हैं। दोनों ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। फिर इससे पहले कि सदर मुमलिकत कोई और बात करते मेज़ पर रखे हुए सुर्ख रंग के टेलीफोन की घंटी बज उठी और सदर मुमलिकत ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। यस, सदर मुमलिकत ने बावकार लहजे में कहा, जनाब डिफेंस कौंसिल के सरबराह मेजर जनरल माइक बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से PA ने कहा, ठीक है बात कराओ। सदर मुमलिकत ने कहा, सर मैं माइक बोल रहा हूँ जनाब। चंद ही लम्हों बाद डिफेंस कौंसिल के सरबराह मेजर माइक की आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या मामला है जो मुझे इस तरह डिस्टर्ब किया गया है। सदर मुमलिकत ने खासे गुस्सीले लहजे में कहा, सर मामला इंतहाई सीरियस है। स्पेशल टावर में गड़बड़ हो रही है। वहाँ किसी ने टावर कंप्यूटर सेक्शन की छत क्रॉस की है तो खतरे की घंटी कंप्यूटर ने दी। हमने कंप्यूटर पर राब्ता कायम किया तो वहाँ एक औरत कंप्यूटर पर बैठी नजर आई। हमने मशकूक होकर मजीद चेकिंग की तो जनाब एक बड़े हॉल कमरे में तमाम मुसल्लह फौजी बेहोश पड़े नजर आए हैं और सर चेकिंग टावर्स पर अजनबी अफराद का कब्जा है जनाब। मेजर जनरल माइक ने कहा, क्या कह रहे हो, स्पेशल टावर में वो लोग कैसे घुस सकते हैं। सदर मुमलिकत ने यकीन ना आने वाले लहजे में कहा, यही बात हमारी समझ में नहीं आ रही। बहरहाल मैंने करीबी मिलिट्री सेक्शन को अलर्ट किया और उन्हें वहां घेरा डालने का हुक्म दे दिया है सर। अब मजीद इकदामात के लिए आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। मेजर जनरल माइक ने कहा, ओह ये तो इंतहाई सीरियस मसला है। ओह वो अजनबी अफराद यकीनन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस वाले ही हो सकते हैं। उन्होंने हमारे इंतहाई तबाहकुन टारगेट को मुंतखब किया है। सदर मुमलिकत ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा, सर ऐसी कोई बात नहीं। असल कंप्यूटर सेक्शन और टावर बहरहाल महफूज हैं। इन हिफाजती इंतजामात को किसी तरह भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा निचली इमारत जिसमें मुसल्लह फ़ौजी रहते हैं वो सिर्फ वहाँ तक ही काबिज़ हो सकते हैं और वहाँ उन्हें चारों तरफ से घेर कर ख़त्म किया जा सकता है। मेजर जनरल माइक ने कहा, ओह आप नहीं जानते कि ये किस कदर तबाहकुन मसला है। मैं रेड आर्मी को फौरी तौर पर वहाँ पहुँचने का हुक्म दे रहा हूँ। इनमें से किसी को भी बचकर नहीं जाना चाहिए और मेजर जनरल आपने खुद वहाँ रेड में शामिल होना है। सदर मुमलिकत ने चीखते हुए कहा और रिसीवर पटक दिया।
कर्नल फ्रैंक, वो लोग यकीनन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अफराद हैं और उन्होंने स्पेशल टावर को तबाह करने की कार्रवाई की है। फौरन पूरी रेड आर्मी लेकर उन पर चढ़ दौड़ें, जल्दी। और सुनो, नाकामी की रिपोर्ट मुझे किसी सूरत ना मिले। सदर मुमलिकत ने चीख कर कहा और कर्नल फ्रैंक उछलकर खड़ा हुआ और फिर सल्यूट मारकर तकरीबन दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आप भी जाएं कर्नल डेविड, और इस टावर के गिर्द GP5 का घेरा डाल दें, जल्दी, हरी अप। सदर मुमलिकत ने इंतहाई झिंझलाहट भरे अंदाज में कहा और कर्नल डेविड भी सल्यूट मारकर तेजी से मुड़ा और कर्नल फ्रैंक के अंदाज में भागता हुआ बाहर की तरफ बढ़ गया, जबकि सदर मुमलिकत वहीं बैठे दांतों से होंठ काटता रह गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।